الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم برادر مکرم صاحبزادہ محمود صاحب اور مجھے آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت بخشنے والے جناب سید محمد الیاس صاحب اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مختلف مقامات سے جمع یہاں پر اس مسجد میں میرے سامنے شمس و قمر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، کل محترم عبدالحمید صاحب کے یہاں صاحبزادہ محمود صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ نے یہاں پر جو کام آپ کر رہے ہیں دین کا، اس کے بارے میں مختصر بتایا، تو مجھے بھی دلچسپی ہوئی کہ میں آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں تاکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس جزا میں شامل کر لے جو آپ حضرات مل کر سب کر رہے ہیں۔ میں نے سورہ احزاب کی دو چھوٹی چھوٹی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 70 اور 71۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کی ترجمانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور کھری بات کہو۔ اللہ تعالیٰ کھری بات کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کرے گا، اور بھولے چوکے جو گناہ کچھ ہو جاتے ہیں اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ محترم بھائیوں، یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں فلاح کی ضمانت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں 89 ایسی آیتیں ہیں جن میں اہل ایمان کو خطاب کر کے بات کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ آیتیں بڑی اہم آیتیں ہیں۔ 89 مقامات پر اس یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا گیا ہے، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا گیا ہے تو اہل ایمان کے کان وہاں کھڑے ہو جانے چاہیے، اور اہل ایمان کو ان آیتوں سے یوں ہی نہیں گزر جانا چاہیے، بلکہ انہیں ان میں غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ بڑی ذمہ داری ہے اہل ایمان کی، انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، اور یہ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو بچا کر رکھنا یہ ایک بہت بڑا کمال ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے، یہ ایک جو انسان کے نہ صرف اندرون بلکہ اس کے آس پاس میں جو ماحول ہوتا ہے اس ایمان کی وجہ سے روشن ہوتا ہے، اور ایمان کی یہ کیفیت زبان سے اقرار اور دل سے یقین، اور ایک ایسا یقین حالات کیسے بھی ہوں، چاہے مخالفتوں اور عداوتوں کا ایک طوفان برپا ہو،
اور چاہے عیش و تعنم کی بہت ساری نعمتیں وابستہ ہو اور انسان عیش میں ہو بہت، تو وہاں بھی اس وقت دونوں مرحلوں میں اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کو جلا بخشنا اور اپنے ایمان کو تازگی بخشنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس لیے شاعر کہتا ہے کہ گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔ ایمان کسی بھی حال میں اپنے اس ٹریک سے جس کا زبان سے اقرار کر لیا اور جس دل میں جو چیز جاگزی ہو گئی، یقین پیدا ہو گیا، کسی بھی حالات میں اس ٹریک سے ایک مومن ہٹتا نہیں ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کو 89 مقامات پر 89 جگہ پر قرآن میں مخاطب کیا گیا۔ بڑی اہم باتیں ہیں اور باقاعدہ لوگوں نے اس میں تحقیق کی ہے اور کتابیں لکھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، تو اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ آپ کو موقع ملے تو پڑھیے اور موقع ملے تو غور و فکر کیجیے، یقیناً آپ کرتے ہوں گے غور و فکر۔ تو یہاں بھی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اس تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اچھی یا بری جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے مقدر میں، جو اس پر یقین رکھتے ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ یعنی صرف بات زبان کے اقرار اور دل میں یقین کے سے ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر انسان عملی زندگی اس کی پرہیزگاری کی زندگی ہو۔ بھولے چکے بہت سارے انسان سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ہر وقت ہر آن۔ تقویٰ کا اصل معیار یہ ہے، پرہیزگاری کا اصل معیار یہ ہے کہ ایک مومن بندہ ہر وقت ہر آن، ہر موقع پر، ہر لمحہ، کسی بھی کیسے بھی حالات میں اس بات کی جستجو اور اس بات کی کوشش میں رہے کہ بس اللہ خوش ہو جائے۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا ہے تقویٰ، تو کہا آپ نے کہ اس طرح سے انسان چلا جا رہا ہے اور ایک ایسا راستہ کہ ادھر بھی جھاڑیاں کانٹے دونوں طرف ہیں، انسان اپنے دامن کو سمیٹ کر اس طرح ان جھاڑیوں سے گزر جائے کہ ان جھاڑیوں کے کانٹوں میں اس کا دامن الجھ نہ سکے۔ اس دنیا میں اس طرح انسان رہے پاکی اور صفائی اور پرہیزگاری کے ساتھ کہ اس دنیا کے گناہوں سے بچ کر انسان اس دنیا میں جو مدت اس کو ملی ہے اس کو گزار کر اللہ کی یہاں اس طرح چلا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کا اصل معیار یہ ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری۔ حضرات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تقویٰ کے بارے میں، آپ نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ حدیث کے الفاظ ہیں التقویٰ ہا ہونا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرار۔ حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے دست مبارک سے اس دل مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں ہے تقویٰ، یہاں ہے پرہیزگاری۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریا اور نمود نہیں، کوئی انسان بس یہ عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے کسی طرح سے میرے عمل گڑ گڑائے اللہ کے سامنے۔ اس وقت بھی جب سب لوگوں کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور اس وقت بھی رات کے تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، بچے بھی سو رہے ہوں، گھر والی بھی سو رہی ہو، اللہ کے حضور مصلی بچھا کر اللہ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا ہے بس قبول کر لو۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری، تقویٰ اور پرہیز۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں ہے تقویٰ۔ دل بدلنا چاہیے، دل نہیں بدلا، بہت سارے کام کیے دنیا میں، بہت کام کیے، بہت ایکٹیویٹیز انسان نے اپنے لیے کی، لیکن یہ دل میں اگر یہ دل نہیں بدلا تو اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت دوپہر کا وقت تھا، آپ نے دیکھا کہ سایہ ہے دور، آپ کھڑے ہو گئے کہ اس چلچلاتی دھوپ میں، اس گرمی میں کون ہے آخر، اور آپ دیکھتے رہے کہ تو وہ سایہ قریب آ رہا تھا، وہ قریب آ رہے تھے۔ جب کچھ دیر میں دیکھا، پہچانا دور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، امیر المومنین۔ جب قریب آئے کہا کہ امیر المومنین اس چلچلاتی دھوپ میں آپ کہاں اس طرف گئے تھے؟ کہا کہ عثمان
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بیت المال کا ایک اونٹ مل نہیں رہا تھا، میں نے سوچا شاید ادھر کہیں چلا گیا ہوگا تو اس کو تلاش کرنے کے لیے گیا تھا. کہا امیر المومنین اس چلچلاتی دھوپ میں آپ، اس گرمی میں آپ اونٹ تلاش کرنے کے لیے چلے گئے، میں آپ مجھ سے کہتے میں اپنے خادم سے کہتا بھیج دیتا اس کو تلاش کرنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عثمان غنی، جب اللہ کے یہاں اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کیا اس وقت تمہارا خادم بھی میرے عمل کے سلسلے میں جواب دہ ہو سکے گا؟ کہا کہ بلا تذر وازرۃ، پوچھا جائے گا اسی سے، ذمہ داری میری ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا. تو حضرات یہ تقویٰ اور پرہیزگاری اللہ سے، تقویٰ اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان بدل جائے پورے اس میں. انسان کو مال و دولت مل جائے، اللہ نعمت کسی کو دے، دولت کی، صحت کی اور طاقت اور قوت کی اور صلاحیت کی، اگر کوئی اس صلاحیت کو انسان، یہی ایک مومن بندے سے کہا گیا کہ اس صلاحیت کو، اس دولت کو، اس طاقت کو، اس خوبصورتی کو، اس زبان کے اس حسن کو، اس علم کو جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو اس طرح خرچ کرے اور اس طرح کہ بس یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو ہر وقت ہر آن دیکھ رہا ہے. یہ اصل معیار ہے. تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے ان مومن بندوں سے میں نے کہا کہ 89 جگہ پر مومن بندوں سے کہا گیا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے. صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، اپنے عمل پر ہر وقت نظر ہو اپنے عمل پر. تو ان سے ایک بات کہی گئی، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ایک کامن بات کہی گئی ہے. نکرہ جس کو کہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ کہا گیا. عربی دان لوگ جانتے ہیں کہ کھری بات کہو، ایک ایسی بات جس میں کوئی جھول نہ ہو، ایک ایسی بات جس میں لاگ لپیٹ نہ ہو، ایک ایسی بات جو سننے والوں کو لگے کہ فوراً اس کے دل میں بیٹھ جائے. ایک ہمیشہ ایسی بات کہو. ایک مومن بندہ، ایک متقی اور پرہیزگار بندے کی پہچان اصل یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کھری بات کہتا ہے. اگر کھری بات زبان سے نہیں نکلتی تو یقین جانیے کہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے. اور حضرات یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اس وقت بھی پڑھی جاتی ہے جب کسی کا نکاح ہوتا ہے. یہ دونوں آیتیں اور دوسری آیتیں اور یہ بھی اس وقت بھی پڑھی جاتی ہیں. اس وقت بھی یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دیکھو آج جو ایک خاندان کی تشکیل پا رہی ہے، جو ایک نیا خاندان جنم لے رہا ہے، آج جو لوگ بیچ میں ہیں، جو درمیان میں ہیں، جو گواہی دے رہے ہیں، جو وکیل بن کر آئے ہیں، سچی بات کہنا، کھری بات کہنا، لاگ لپیٹ رکھنا مت، ورنہ یہ آج جو یہ خاندان نیا تشکیل پا رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں رخنہ اندازی ہوگی. بہت ہوتا ہے حضرات بیچ میں جو میڈیٹرز ہیں نئی باتیں کرتے ہیں. اس لیے کہا گیا تقویٰ پر، کہا گیا کھری بات کہنا ہر موقع پر، ہر موقع پر کھری بات کہنا ہے. ایک مومن بندے کو، ایک متقی اور پرہیزگار بندے کو اگر وہ اپنے آپ کو کھری بات کہنے کے لیے، ایک چمکیلی بات، ایک صاف بات کہنے کے اگر اپنے آپ کو تیار کر لے تو سمجھیے کہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے معیار کی طرف جا رہا ہے. یہ زبان جو ہے نا حضرات، یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو دشمن کو دوست بنا دیتی ہے. اور زبان ہی ایک ایسی چیز ہے، اس کی کرختگی اور اس کی سختی ایک جگری دوست کو کسی بھی ایک لمحہ وہ عداوت میں تبدیل کر سکتی ہے. زبان بڑی اہم چیز ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ صبح جسم کے تمام اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ دیکھو صحیح طریقے سے بولنا آج، ورنہ مجبوراً ہمیں تمہارا ساتھ دینا پڑے گا. زبان سے درخواست کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے. اس لیے حضرات ایک متقی پرہیزگار بندے کو اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے. اور نرم زبانی، اسلام میں تو پوری ایک نرم زبانی کی ایک پورا چیپٹر ہے ایک نرم زبانی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، اگر آپ نرم گفتگو نہ ہوتے تو پھر یہ لوگ جو آپ کے درمیان یہ جو جمع ہوئے یہ چھٹ جاتے.
نرم گفتگو، اچھی گفتگو، کھری گفتگو، پیاری زبان استعمال کرنا. آج حضرات جو ہمارے درمیان ہمارے سماج میں خاص طور پہ مسلم معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں، وہ صرف اس زبان کی وجہ سے. گھروں میں مسائل ہیں وہ صرف اس زبان کی وجہ سے ہے. خاندان ٹوٹ رہے ہیں وہ صرف اس زبان کی وجہ سے ہے. اس لیے مومن بندے سے متقی اور پرہیزگار بندے بننے کے لیے کہا گیا کہ وقولوا قولا سدیدا، کھری بات کہو. حضرات یہ وقت، لیکن میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. کھری بات کہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہچان تھی. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، اور آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ اکرام، سب کبار صحابہ جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی اور دوسرے تمام صحابہ اکرام موجود تھے. ایک شخص آتا ہے اور روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ کی طرف بڑھا اور اس نے زور سے کچھ کہا اور آپ کا گریبان مبارک پکڑ لیا. روایت میں آتا ہے کہ اس قدر تیزی کے ساتھ پکڑا کہ آپ کے گردن مبارک پر نشان تھے. بعد میں دیکھا ہے اس وقت تمام صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. حضرت عمر کی یہ کیفیت تھی کہ سرخ ہو رہی تھی آنکھیں، اور من چاہتا تھا کہ فوراً اس شخص کی گردن اڑا دے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اشارہ کیا اور کہا، اس شخص نے کہا جس نے گریبان مبارک پکڑا تھا کہ اے محمد تم وعدہ خلاف ہو. یہ بات بھی کہی اس نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ عمر ادھر آؤ، کہ دیکھو یہ شخص بھول رہا ہے. میں نے کسی کے لیے اس شخص سے قرض لیا تھا، لیکن اس میں ابھی 2 دن باقی ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ اے محمد تم وعدہ خلاف ہو، ابھی 2 دن باقی، لیکن جب یہ آ گیا ہے تم عمر جاؤ فلاں جگہ پر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، اس کے بدلے میں اس کو وہ دے دو. اور وہ شخص حضرت عمر کے ساتھ چلا. جیسے ہی موڑ مڑے تو حضرت عمر نے پوچھا تم ہو کون؟ ایک غصہ تھا اندر، ایک وہ کہا کہ عمر تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں زید بن ثانہ. کہ اچھا یہودیوں کا وہ بہت بڑا عالم جس نے توریت اور انجیل اور سب زبور پڑھ رکھی ہے، جن کا حافظ ہے؟ کہ ہاں میں وہی ہوں. اور میں نے ان کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ ایک آخری رسول آئے گا، نرم گفتگو کرنے والا، اچھی بات کرنے والا، ہر حال میں مسکرانے والا، مصیبت کے وقت بھی سامنے والے سے بدلہ نہ لینے والا. میں نے بہت ساری چیزیں دیکھیں، لیکن عملاً دیکھنا چاہتا تھا کہ شخص کے اندر یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھتے ہیں، کیا وہ کیفیات ہے کہ نہیں ہے. اے عمر گواہ رہنا اور مجھے کلمہ پڑھاؤ یہیں پر. میں نے آج دیکھا کہ میں نے وہ زیادتی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن میں نے دیکھا ان کے چہرے پر اور ان کی زبان سے مٹھاس گئی نہیں. چہرے پر وہی رحمت کا وہ عالم جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہی تھا ان کے پاس. عمر مجھے کلمہ پڑھاؤ. زید بن ثانہ مسلمان ہو گئے ہیں. حضرات آج ہمارے درمیان، ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے زیادہ لوگ یہاں موجود ہیں. ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں ہمارے آس پاس جو دین کو نہیں جانتے. ہمارے پڑوس میں ایک دکاندار ہے جو برسوں سے ہمارے پاس میں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کلمے کی کیفیت کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس دین کو اس طرح سے اس کے پاس لے کر ہی نہیں گئے. اس نرمی، اس گفتگو، اس رحمت کے ساتھ، اس دین جو رحمت کا دین ہے اس کو لے کر گئے نہیں، تو اس نے پہچانے میں نہیں. آج جو ہماری ہم لوگ بہت کہتے ہیں کہ صاحب وہاں بڑی مخالفتیں ہیں، ہندوستان میں بڑی مخالفتیں ہیں اور بڑا مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، سب ہماری اپنی کمی ہے. وہ دین جو رحمت کا دین تھا ہم کیوں نہیں لے کر گئے ان لوگوں کے ساتھ جو آج ہم سے عداوت کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان کو وہ دین سمجھاتے، اگر ہم وہ فریضہ انجام دیتے، تو میں قسم کھا کے کہ مسجد میں کہہ سکتا ہوں کہ مخالفت کرنے کا کوئی عنصر تھا ہی نہیں ان کے پاس. تو حضرات یہ وقولوا قولا سدیدا، ایک متقی اور پرہیزگار شخص سے یہ بات کہی گئی، کھری بات کہو، کھری بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھری بات کہنے کے لیے آئے تھے. صحابہ اکرام کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تمام صحابہ اکرام کے اعمال کو دیکھیے حضرات، کھری بات سے اسلام پھیلایا. آج بھی اگر مسلم معاشرے میں جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ اس بات کا تہیہ اور ارادہ کر لیں کہ وہ اپنی زبان سے نرم گفتگو اور کھری بات کہیں گے، لاگ لپیٹ نہیں ہوگا اس بات میں، تو وہ
یقیناً اسلام کی بات ہوگی اور وہ مخالفین کے دلوں کو نرم کرے گی ضرور. اور یہ اسلام اپنا اثر دکھائے گا ضرور. اسلام یہ فریضہ ہمیں انجام دینا ہے. اس کے لیے ضرورت نہیں کہ بہت صلاحیتوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ انسان بہت بڑی کتابیں پڑھیں. ایک عمل سے انسان بدل سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت ہی جانتے ہو پہنچا دو دوسرے تک. ایک آیت معلوم ہو تو اس کا پیغام لے کر جاؤ دوسرے تک. تو حضرات یہ دین جس کے ہم علمبردار ہیں وہ دین اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ نرم گفتگو، رحمت کی گفتگو، کھری بات لے کر ہم دوسروں کے پاس جائیں. تب ہماری پرہیزگاری جس کو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار بنا دے، یقیناً وہ اثر انداز ہوگی. پھر یہ قرآن پاک جو بات کہتا ہے، جو لوگ کھری گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، جو کھری گفتگو کرنے کا عزم رکھتے ہوں، سچی بات کہنے اور نرم بات کہنے اور اچھی بات کہنے کا جن کے اندر حوصلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں اس کو یقیناً انعام ملے گا. اس کو کیا انعام ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم. جو انسان عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان اعمال کو درست کرے گا. اللہ تعالیٰ بھولے چکے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بھولے چکے ہو جاتا ہے کچھ ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ درست کر دیتا ہے. اگر انسان خود اپنی انفرادی طور پر اس بات کا ارادہ کر لے کہ مجھے ہمیشہ اچھی گفتگو کرنی ہے، ہمیشہ اس ٹریک پر رہ کر بات کرنی ہے جس کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، نرم بات کا. تو اگر کھری بات ہم کہیں گے تو یقیناً وہ شکایتیں جو آج ہم اپنے ملکوں سے لے کر بیٹھے ہیں کہ وہاں ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے، وہاں ہمیں بڑی پریشانیاں ہیں، وہ سب کے سب حضور ختم ہو جائے گی. آج ہمارا حال اپنے ملک میں بہت اچھا نہیں ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق تو 1000 لوگوں میں 6 لوگ صرف ریسرچ تک پہنچتے ہیں. گریجویشن تک پہنچتے تقریباً 8% کچھ فیصد ہے جو ہم گریجویشن پوسٹ گریجویشن تک ہم لوگ پہنچتے ہیں. ڈراپ آؤٹ کا سب سے زیادہ مسلمانوں میں یہ ہے چلن کہ وہ یعنی 10ویں اور 12ویں تک پہنچتے ختم ہو جاتی ہے تعلیم کی. اور یہ سمجھیے کہ بس لیبر پیدا ہو رہی ہے وہاں. یعنی ایک ایسا ایک جو دین کہتا ہے کہ جو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ علم کی ایک وہ شخص جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، علم کی روشنی جس کے اندر ہے، وہ تو اسے علم کی چاہت ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ہونی چاہیے. تعلیم کے میدان میں کتنے پچھڑے گئے ہیں حضرات. ہندوستان کو ضرورت کتنی ہے؟ 18,000 پیشنٹ ایک ڈگری ہولڈر ڈاکٹر پر ڈے ریشیو آتا ہے. کیا ایک ڈاکٹر 18,000 پیشنٹ روزانہ دیکھ سکتا ہے؟ کہاں ہے ہمارے معاشرے میں ایسے ڈاکٹر؟ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اپنے محلوں کی دیکھیں بیٹھے ہیں، کتنے ڈاکٹرس ہیں ڈگری ہولڈر ہمارے یہاں، کتنے اچھے وکلا ہیں، کتنے ججز ہیں ہمارے یہاں، کتنے اسکالرس ہیں ہمارے یہاں. تو حضرات جو یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، یہ ہے کہ یعنی یہ ہمارے اندر جو کچھ ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم کی اصلاح کر سکتا ہے اگر ہم تیار ہوں اپنے آپ کو اس معیار پر لانے کے لیے. تو یہ اس لیے کہا گیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بدلتا ہے انسان اپنے عمل سے، حالات بدلتے ہیں اپنے عمل سے. اس وقت حالات نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے جب دستخط فرما رہے تھے اس وقت، لیکن آپ کی دور بھی نگاہیں دیکھ رہی تھی. آپ گھر بار چھوڑ رہے ہیں اور ہجرت کر رہے ہیں. آپ سراقہ بن جوشم ایک جو بہت بڑا جری پہلوان آپ کا پیچھا کر رہا ہے، اس وقت بھی آپ کی وہ نگاہیں اس کو جھٹکا لگتا ہے تو وہ پیچھے سے پکارتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب اس نے پکارا کہ اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن دیکھ رہا ہوں،
اس بے یار و مددگار ایک کیسا یقین تھا، ایک کیسی کیفیت تھی یقین کی کہ اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس وقت روم اور ایران کی فتح کا نظارہ آپ پیش کر رہے ہیں کہ کسرا کے کنگن میں تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرات یہ یقین کی کیفیت ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے اندر ایمان کی جب یقین کی کیفیت ہوگی تب حالات بدل سکتے ہیں۔ ایک ایک ذمہ داری لے لے ہر شخص ایک شخص تک اپنی اس بات کو جو اللہ نے اس کی اس نعمت کے شکل میں انعام دیا ہے ایمان کا، اس ایمان کی اصل پوزیشن ان تک پہنچانی ہے جو اس جانتے نہیں ہیں کہ ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے۔ ایک شخص کی ذمہ داری لے لے اپنی زندگی میں بس۔ تو حضرات کہا گیا کہ یصلح لکم اعمالکم، وہ کہا گیا ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ اللہ تعالیٰ جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں صاف کرے گا۔ ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے لیے یہ انعام ہے۔ پھر کہا گیا کہ وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ پھر کہا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہر معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی ایمان صرف زبان سے دعویٰ کرنا اور یہ دل میں یہ یقین بٹھا لینا کہ میں مسلمان ہوں، یعنی اپنے عمل سے اس بات کے کہ وہ ہر معاملے میں قرآن پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پہلو ہر وقت ہر موضوع پر، گھر میں، گھر سے باہر، دکان میں اور کسی بھی ہر موقع پر ہدایت ہے کہ مومن بندے کے لیے جو اس بات کے لیے تیار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ شادی بیاہ کے معاملات ہیں، ہمارے گھریلو معاملات ہیں، کتنی بے اطاعتی کرتے ہیں حضرات۔ تو ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ حضرات میرا وقت ابھی 2-3 منٹ ہیں، ایک بات میں بہت اہم سنانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ یہ ایک شخص عمرہ کرنے کے لیے گیا۔ یہ معاشرہ ہمارا ایسا ہے اگر ہم اس کے اندر جاتے ہیں تو بات سناتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں سے پھر اس کو وہاں جاب مل گیا، وہاں رہنے لگا۔ کچھ دن کے بعد اس نے خط لکھا اپنی گھر والی کو، کہا کہ آج مجھے گھر بہت یاد آ رہا ہے، یہ خط میں حرم شریف کے صحن میں بیٹھ کر لکھ رہا ہوں، آج گھر کی بہت یاد آ رہی ہے۔ دیکھو تم جب یہ تمہیں خط ملے تم ایسا کرنا کہ بابا کے مزار پہ جانا اور وہاں میرے لیے دعا کرنا۔ حضرات کی حرم شریف میں کے صحن میں بیٹھ کر خط لکھنے والا شخص اس بات کے لیے کہہ رہا ہے کہ بابا کے مزار پہ جا کر میرے لیے دعا کرنا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم، ہمارا معاشرہ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ واقعات، ایسے واقعات کتنے ہیں حضرات، کتنے واقعات ہیں ہندوستان میں اگر آپ کو سنانے پر آؤں تو یہ گھنٹوں نکل جائیں گے۔ افتراق اور یہ بکھراؤ کی جو یہ کیفیت ہے، جو پوزیشن ہے، اپنے مسلکوں کے ایسے جھگڑے ہیں کہ ہمارے مسلم سماج کی اور مسلم معاشرے کی جان نکال کر رکھ دی۔ کہاں تقویٰ اور پرہیزگاری کی بات ہے؟ کیا قرآن پاک وہ 89 صورتیں ہم جب ہم تلاوت کرتے ہیں گزرتی نہیں ہیں ہماری نظروں سے، یا ہماری زبان ان کی تلاوت نہیں کرتی ہے؟ لیکن پریشانی یہ ہے کہ اس کو سمجھے گا کون؟ صرف تلاوت اور چوم کر قرآن پاک کو جزدان میں بن کر رکھ دینا، یہ بھی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ گو کہ اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ قرآن پاک کو تو عقیدت کی نگاہ سے دور رکھے ہوئے قرآن پاک کو آپ دیکھ لیں، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن حضرات اس کا اصل ثواب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے پیغام کیا دیا ہے، اصل ہے۔ تو یہ جو عقیدے کی جو کیفیت ہمارے ابھی صاحبزادہ صاحب نے یہ بات بتائی کہ یہاں عقائد کی بھی بات ہو رہی ہے، عبادات کی بات ہو رہی ہے۔ عقیدے درست ہوں گے قرآن پاک کو اپنے اندر اتار لینے کے بعد۔ قرآن پاک سے ہٹ کر عقیدہ درست نہیں ہو سکتا اگر اس کو نہیں سمجھا جائے گا، وہ پیغام ہے اللہ کا۔ تو یہ بات کہی گئی کہ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے ہر حال میں، ہر وقت، ہر موضوع پر، فقد فاز فوزا عظیما۔ آخر میں بھی دیکھو وہاں کہی گئی تھی جو قول سدید کی بات کہی گئی تھی وہ بھی نکرہ تھا، آخر میں بھی نکرہ استعمال ہوا ہے، کامن استعمال ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کامیابی ایسے شخص کو عطا کرے گا. اس کامیابی کی کوئی قید نہیں ہے. اس کامیابی کی نہ کاروبار کی قید ہے، نہ صحت کی قید ہے، نہ علم صلاحیت کی قید ہے. ہر طرح کی کامیابی کا وعدہ ہے مومنین سے، متقین سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس بات کا ارادہ کر لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اس کی روشنی کو تازہ رکھنے کی جو لوگ کوشش کریں، تقویٰ اور پرہیزگاری اور اچھی باتوں کو اپنانے کی جو کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے فقط فاز فوزا عظیما، کامیابی ملے گی ضرور. کامیابی یقینی ہے ایسے حضرات، ایسے لوگوں کے لیے. تو اگر کامیابی لینی ہے، قرآن پاک تیار ہے حضرات ہمارے لیے. قرآن پاک تیار ہے. کامیابی کی شاہ کلید یہ قرآن پاک ہے. شاعر کہتا ہے کہ اس کے ہر نقطے میں پوشیدہ ہیں اسرار حیات، رہنمائے فطرت انسان ہے قرآن مجید. یہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب، غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ، میرا وقت ختم ہو رہا ہے تقریباً. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقط فاز فوزا عظیما. ہر طرح کی کامیابی کے لیے اگر ہم تیار ہیں، اللہ کا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اگر ہم تیار ہیں، ہر طرح کی کامیابی ہمارا انتظار کر رہی ہے. ہر طرح کی کامیابی کی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم تیار ہیں، اس دین کی طرف لپکیں، دین کی طرف بڑھیں. وہ دین اپنی اسی آن اور بان کے ساتھ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا ایسی موجود ہے. الحمدللہ ایسی موجود ہے. کامیابی کے لیے تیار رہیے اور اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ.